بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ موضوع گفتگو علائم ظہور امام زمان علیہ السلام، اور توجہ رہے کہ امام زمان علیہ السلام یعنی امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 12ویں امام ہیں اور ان کی طیب و طاہر نسل سے ہیں۔ ان کے ظہور کی کچھ علامتیں ہیں کہ جب وہ دنیا میں دوبارہ ظاہر ہوں گے تو کچھ علامتیں ہیں، اور پہلے ہم ذکر کر چکے کچھ علامتیں خاص ہیں اور کچھ علامتیں عمومی ہیں، اور عمومی علامتوں میں سے کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق زمین و آسمان سے اور قدرت کے شاہکار سے ہے۔ البتہ ان علامتوں میں سے بھی یعنی زمین و آسمان سے ریلیٹڈ جو علامتیں ہیں، کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جو ظہور سے کچھ دن پہلے ہوں گی، اور کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جو ممکن ہے کہ کئی سال پہلے ظاہر ہو جائیں۔ اور پہلے بھی ہم توجہ دلا چکے کہ بعض علامتیں ممکن ہیں کئی دفعہ ظاہر ہوں کہ جن کے بعد یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ اس علامت کے بعد امام کا ظہور ہوگا، ممکن ہے کہ یہ علامت دوبارہ کبھی پھر ظاہر ہو۔ کافی میں اور بحار الانوار میں ایک روایت ہے، اذا رأیت الآیات فی السماء لا یفزع لہا احد، کہ جب تم دیکھو کہ آسمان پر اللہ کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں اور لوگ ڈر نہیں رہے، یعنی جب یہ علامتیں ظاہر ہوں گی تو لوگوں کے لیے شاید بالکل ایک نارمل سی چیز ہو اور لوگ اس سے خوف محسوس نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے چاند گرہن کے بارے میں یاد رکھیں کہ چاند گرہن ہوتا ہے کہ جب چاند عروج پہ ہوتا ہے، یعنی 13، 14، 15، اور سورج گرہن اس کے بالکل برخلاف ہوتا ہے، یعنی یا شروع کی تاریخوں میں یا آخر کی تاریخوں میں۔ چاند گرہن، سورج گرہن کے بارے میں جو بعض بچے اگر سننے والے ہیں تو ان کی ہم توجہ دلائیں کہ جب زمین اور سورج کے درمیان چاند واقع ہو جاتا ہے تو اس وقت سورج گرہن ہوتا ہے، اور جب چاند اور سورج کے درمیان زمین واقع ہو جاتی ہے تو اس وقت چاند گرہن ہوتا ہے، کیونکہ سورج کی روشنی زمین پہ پڑتی ہے اور چاند تک نہیں پہنچ پاتی۔ تو عموماً جو ہوتا ہے دنیا میں، نہ عموماً جو ہمیشہ ہوتا ہے وہ یہ کہ سورج گرہن ان دنوں میں ہوتا ہے، یعنی شروع کی تاریخوں میں چاند کی، اور چاند گرہن ہوتا ہے 13، 14، 15 میں۔ تو روایتوں میں نقل ہوا ہے آیتین تکونان قبل القائم لم تکونوا منذ اہبط اللہ آدم ابدا، کہ دو نشانیاں ایسی ہیں، آیتین تکونان قبل القائم، کہ دو نشانیاں ایسی ہیں جو قائم سے پہلے ظاہر ہوں گی، لم تکونا، کہ یہ دونوں نشانیاں کبھی بھی ظاہر نہیں ہوئیں، منذ اہبط اللہ آدم، کہ جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو زمین پر بھیجا ہے، ابدا۔ وہ کیا ہیں؟ ذالک ان الشمس تنکسف فی نصف من الشہر رمضان والقمر فی آخرہ، کہ ماہ رمضان میں سورج گرہن ہوگا چاند کی درمیانی تاریخوں میں، اور چاند گرہن ہوگا چاند کی آخر تاریخوں میں، اور بعض جگہ بیان ہوا 24 یا 25 کو۔ یہ روایت نقل ہوئی غیبت نعمانی میں، باب نمبر 14، حدیث نمبر 45۔
اسی طرح روایتوں میں بیان ہوا کہ مہینے کے آخر 5 دنوں میں چاند گرہن ہوگا اور 15 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، جو ہم نے پہلے ذکر کیا، ان بین ید ھذا الامر انکساف القمر، کہ ظہور سے پہلے چاند گرہن ہوگا، اور یہ کب ہوگا؟ مہینے کی آخری تاریخوں میں۔ یہ آخری تاریخیں کیا ہوں گی؟ یعنی یا 24 یا 25۔ اگر 29 کا مہینہ ہے تو 24 کو، اور اگر 30 کا مہینہ ہے تو 25 کو چاند گرہن ہوگا، کہ جو ہمیشہ درمیان کے مہینے میں ہوتا ہے، یعنی درمیانی تاریخوں میں ہوتا ہے۔ اور 15 تاریخ کو جو ہے سورج گرہن ہوگا، اور یہ کب واقعہ پیش آئے گا؟ یہ واقعہ پیش آئے گا ماہ رمضان میں۔ اور اس واقعے کے بعد جو منجم افراد ہیں، منجم سے کیا مراد؟ جو ایسٹرونومسٹ ہیں، ان کا حساب کتاب ڈسٹرب ہو جائے گا۔ یہ روایت بھی نقل ہوئی غیبت نعمانی میں، باب نمبر 14، حدیث نمبر 46۔ ایک اور روایت کہ جو حتمی بھی ہے، کہ اسے ہم بیان کر چکے، بعض روایتوں میں کہا گیا ہے کہ روایت حتمی ہے، اور لیکن ہم اسے بیان کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا اس وقت ٹاپک چل رہا ہے زمین و آسمان، ستاروں یا سیاروں یا سورج سے ریلیٹڈ جو علائم ظہور ہیں، اور اس کو ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے کہ جب ہم صرف حتمی علامتیں بیان کریں گے، اور ان حتمی علامتوں میں سے ایک علامت ہے طلوع الشمس من المغرب۔ اب یہ سورج کا طلوع ہونا مغرب سے، آیا یہ ممکن ہے؟ تو یہاں پر کچھ احتمالات ہیں، اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو فی الحال شاید کوئی نہ مانے۔ مغرب سے سورج کا ظاہر ہونا، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ مغرب ایک نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ مغرب ایک نہیں ہے، ہمیں ایک لگتا ہے مغرب، لیکن موسم کے اعتبار سے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ہوتا ہے۔ تو مغرب بھی مختلف ہیں اور مشرق بھی مختلف ہیں، اور اسی جانب قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی مشارق اور مغارب کہہ کے۔ اب وہ بالکل الگ موضوع ہے، لیکن اس وقت ہم ڈسکس کریں کہ سورج اپنے مغرب سے ظاہر ہوگا۔ اب یاد رکھیں کہ سورج کا غروب ہونا جو ہے، وہ جہاں پر غروب ہوتا ہے اس جگہ وہ کہا جاتا ہے مغرب۔ یہاں سے سورج طلوع ہوگا، طلوع الشمس من مغربہا، اپنے غروب ہونے کی جگہ سے وہ طلوع ہوگا۔ اب یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ زمین کی گردش برعکس ہو جائے؟ اس کے بعد کیا مشکلات ہوں گی؟ یہ بالکل ایک سخت موضوع ہے۔ ایک احتمال یہ دیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ ایک خاص خطے میں، ظاہر ہے کہ ایک وقت رات ہے، دوسری جگہ روشنی ہے، ایک وقت آئے کہ اچانک کوئی بہت بڑا شہاب ثاقب یا ایک ستارہ، کیونکہ سورج بھی ایک ستارہ ہے، اچانک نمودار ہو، اور وہ نمودار ہوگا اس جانب سے کہ دنیا والوں کو یہ لگے گا کہ سورج نکل آیا اپنے مغرب سے، اور زمین پر روشنی بھی ہو جائے گی اس خطے میں کہ جہاں پر وہ ظاہر ہوا ہوگا، لیکن وہ ظاہر ہوگا یعنی زمین کے مدار میں جب داخل ہوگا تو ایسا لگے گا جیسے کہ وہ مغرب سے سورج نکل آیا، اور سورج کی طرح وہ چمک رہا ہوگا۔ اب ممکن ہے کہ یہ واقعہ پوری دنیا میں ہو، اور ممکن ہے کہ یہ واقعہ فقط مڈل ایسٹ میں ہو، اور زیادہ امکان قوی یہی ہے کہ پوری دنیا میں کم سے کم ایک دفعہ یہ ضرور ہوگا، اور اس کے بعد ممکن ہے کہ یہ شہاب ثاقب یا یہ ستارہ بڑی تیزی سے زمین کے مدار سے نکل جائے۔ تو یہ ایک احتمال ہے، اور اس کی بھی توجیحات ہو سکتی ہیں۔ اب بعض مومنین کہ جن کا شعبہ ایسٹرونومی ہو وہ اس پہ دقت کریں اور کیلکولیشن کریں کیا ایسی چیزیں پاسبل ہیں۔ اسی طرح سے روایت میں نقل ہوا، اور امام رضا علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی، وَيَرَوْنَ بَدَنًا بَارِزًا نَحْوَ عَيْنِ الشَّمْسِ۔ یہ روایت نقل ہوئی
غیبت شیخ طوسی میں کہ چاند کے بالکل وسط میں ایک بالکل واضح نظر آئے گا جسم، بدنن بارزن، بارز کہا جاتا ہے بالکل واضح۔ اس روایت کو بعض دفعہ وہابی مس یوز کرتے ہیں، اور وہ اس طرح سے مس یوز کرتے ہیں کہ اصل روایت کل یہی ہے، وَيَرَوْنَ بَدَنًا بَارِزًا نَحْوَ عَيْنِ الشَّمْسِ، کہ شمس یعنی سورج کے بالکل بیچ میں یا سورج میں بالکل واضح نظر آئے گا ایک بدن، واضح بدن نظر آئے گا۔ اب بارز کے معنی ہے واضح، لیکن وہ فتنہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ شیعوں کے یہاں یہ روایت ہے کہ معاذ اللہ ان کا امام سورج میں برہنہ نظر آئے گا۔ اب وہابی عربی جانتے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بارز کے معنی ہے واضح، روایت میں ہے کہ سورج میں بہت واضح سا جسم نظر آئے گا۔ اب یہ جسم کس کا ہے وہی ذکر نہیں ہے، اور واضح نظر آئے گا نہ کہ برہنہ، لیکن وہ فتنہ کرنے کے لیے اس روایت کے یہ معنی کرتے ہیں۔ اور اس جانب توجہ رہے کہ یہ ایک مظلومیت ہے کہ شیعوں پر مختلف تہمتیں لگائی جاتی ہیں، جیسے کہ تحریف قرآن کی، اور ایک مشہور جملہ بنا دیا ہے کہ جی شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی اور 40 پارے تھے۔ تو یہ روایت شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، یہ روایت سنن ماجہ میں حضرت عائشہ سے نقل ہوئی ہے کہ بعد وفات رسول اللہ ہم سب ان کے کاموں میں مصروف تھے، اور بکری آئی اور قرآن کا کچھ حصہ کھا گئی، اور وہ قرآن میرے بستر کے نیچے تھا۔ یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے سنن ماجہ میں، اور فرماتی ہیں کہ 2 آیتیں اس میں سے 2 آیتوں کا تو وہ کنفرم ذکر کر رہی ہیں، باقی کتنا ہے وہ ڈسکس نہیں ہوا۔ ایک آیت سنگسار کی اور ایک آیت رضاء الکبیر، رضاء الکبیر یعنی بڑی عمر کے آدمی کو دودھ پلا کے محرم بنانے کی آیت، اس میں سے بقول حضرت عائشہ کے بکری کھا گئی۔ اس حدیث کو علم الحدیث میں اہل سنت کے درمیان کہا جاتا ہے حدیث داجن، حدیث داجن، یا بالفاظ دیگر کہا جائے گا حدیث بکری۔ اب یہ روایت ان کی کتابوں میں ہے، لیکن انہوں نے ہم پر مسلط کر کے ساری دنیا میں ہمیں بدنام کیا ہوا ہے کہ بچہ بعض دفعہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جی آپ کا قرآن تو بکری کھا گئی، تو یہ روایت ہمارے یہاں نہیں ہے۔ تو ایک ہی عجب مصائب ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں پر کہ ان پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں۔ انہی میں سے یہ تہمت ہے کہ جو روایت ہے کہ سورج میں ایک جسم بہت واضح نظر آئے گا، یہ روایت ہے۔ یہ جسم کس کا ہوگا یہ ڈسکس نہیں ہوا، البتہ اسی سے ریلیٹڈ اور روایت ہے چہرہ ظاہر ہوگا۔ اسی طرح سے ایک روایت کف یطلع من السماء، یہ جو پہلی روایت ہے یرون بدنا بارزا عین نحو عین الشمس، یہ علائم غیبت طوسی میں بھی ہے، بہار میں بھی ہے، اور کف یطلع من السماء یہ غیبت نعمانی میں بھی ہے، بہار میں بھی ہے۔ اور اس کے بارے میں توجہ رہے کہ اسے ہم تفصیل سے دوبارہ ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں دا ہینڈ آف گاڈ کے نام سے، تو ناسا کی ویب سائٹ میں بھی ہے، اگر آپ گوگل کریں گے تو وہاں بھی آپ کو نظر آئے گا 2009 میں ایک ہاتھ نظر آیا آسمان پر کہ جو عام دنیا والے نہیں دیکھ سکے۔ اب یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کہ اس روایت سے کیا مراد ہے، یعنی آسمان پر ایک ہاتھ نہیں، معذرت، آسمان پر ایک ہتھیلی ظاہر ہوگی۔ کف کے معنی ہے اتنے حصے کے، یعنی ہتھیلی ظاہر ہوگی یا پنجہ ظاہر ہوگا۔ تو ناسا کی ویب سائٹ پر بھی یہ چیز ہے، اور اگر آپ گوگل کریں تو 2009 میں آسمان پر مختلف سیاروں اور ستاروں کے جھرمٹ کے ذریعے سے ایک اس طرح سے بالکل ہاتھ بنا ہوا ظاہر ہوا 2009 میں، اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں ہینڈ آف گاڈ کے نام سے۔ اب یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کیا یہ ہاتھ اس دنیا کے دیکھنے والوں کو بغیر کسی دوربین کے اور کسی آلے کے نظر آئے گا، یہ مراد ہے روایت میں، اور بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ اس دنیا میں سب کو نظر آئے گا، اور ممکن ہے کہ جو ناسا کو نظر آیا ہے ہاتھ، اور اس ہاتھ کا انہوں نے نام رکھا ہے دا ہینڈ آف گاڈ، ممکن ہے وہ مراد ہو۔ تو یہ علامت ظاہر ہو چکی
لیکن اگر یہ حتمی ہے تو اب تک امام کا ظہور نہیں ہوا. بس ہمارا خیال خود ذاتی ہے کہ یہ ہاتھ کہ جو ناسا والوں نے دیکھا ہے اس کی نسبت ایک دوسرا ہاتھ اسی دنیا والوں کو بظاہر نظر آئے گا بغیر کسی اور پرابلم کے، کیونکہ اکثر علامتیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں کے لیے ہیں اور لوگ ان کو دیکھیں گے. البتہ آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں ہینڈ آف گاڈ کے نام سے. اب جناب سرحان نے روایت نقل کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، روایت نقل ہوئی غیبت نوبانی میں باب نمبر 14 میں حدیث نمبر 15 ہے، اور اس کا تعلق بھی سورج ہی سے ہے. تو امام فرماتی ہیں العام الذی فیہ صیحہ، جس سال آسمان سے ندا آئے گی، جسے کہا جاتا ہے صیحہ آسمانی. یہ ندا کیا ہوگی؟ یعنی امام زمان علیہ السلام کی معرفی ہوگی اور ان کی جانب دعوت ہوگی. قبلہ آیۃ، اس سے پہلے ایک نشانی ظاہر ہوگی. یہ کب ظاہر ہوگی؟ فی رجب کے مہینے میں. تو جناب سرحان کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اور کہا قلت ما ہی، یہ کیا علامت ہوگی؟ قال، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وجہ، ایک چہرہ ظاہر ہوگا، یطلع فی القمر، یہ چہرہ ظاہر ہوگا کہاں پر؟ چاند میں. وید بارزۃ، اور ایک ہاتھ ظاہر ہوگا جو بہت واضح ہوگا. اب اس روایت میں آپ دیکھیں ید بارزۃ. اب اگر وہابیوں کی طرح سے اس بارز کا جملہ، اس بارز کا ترجمہ کیا جائے ننگا، تو کیا ہاتھ ننگا ہوتا ہے؟ تو ید بارزۃ یعنی واضح ہاتھ نظر آئے گا. تو جسم نظر آئے گا سورج میں، اور چہرہ نظر آئے گا چاند میں، اور آسمان پہ ایک ہاتھ نظر آئے گا. لیکن یہ ساری چیزیں بظاہر جو محسوس ہوتا ہے اس طرح سے ہوں گی، یا یہ خبر اس طرح سے پھیلے گی کہ زمین کے تمام افراد تقریباً، کہ جو نارمل افراد ہیں، جو عمومی لوگ ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے. اور ممکن ہے کہ یہ اس طرح سے ظاہر نہ ہو، لیکن اتنی بات واضح ہے کہ 2009 میں جو علامت ظاہر ہوئی ہے کہ اس کی جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی، بظاہر یہ علامت وہ نہیں ہے کہ جس کا ذکر روایت میں ہوا ہے، لیکن ممکن ہے کہ یہ وہی علامت ہو، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کو اس کا صحیح علم ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں دوبارہ انہی علامتوں کو، یعنی زمین و آسمان